سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کہا گیا کہ وہ حسین بن نمیر ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا قاتل مہاجر بن اوس تمیمی ہے۔ کچھ نے لکھا کہ کثیر بن عبداللہ شمی ہے، اور بعض نے روایت کیا کہ شمر بن ذیلجوش ہے، لیکن سنان بن ابی اوس کا نام زیادہ مشہور ہے۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پکڑا اور اسے خولی بن یزید کی طرف دھکیلا۔ سنان نے ان پر نیزے سے وار کیا تو آپ گر گئے۔ پھر اس نے خولی بن یزید سے کہا، ان کا سر قلم کر دو، تو اس بدبخت نے آپ کا سر مبارک جدا کر دیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ امام عینی نے کہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس فاسق اور ظالم عبید اللہ بن زیاد کو یہ سزا دی کہ ہفتہ کے روز 22 ذی الحجہ 66 ہجری کو اس سرزمین پر جسے جازر کہا جاتا ہے، اسے ابراہیم بن اشتر کے ہاتھوں قتل کرایا۔ اسے مختار بن ابی عبیدہ نے ابن زیاد سے جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ جب ابن زیاد کو قتل کر دیا گیا تو اسے اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو لایا گیا اور مختار سقفی کے سامنے پھینکا گیا، تو ایک باریک سانپ ادھر آیا اور ان کے سروں میں گھس گیا، یہاں تک کہ وہ ابن زیاد کے منہ میں گھسا اور اس کے نتنے سے باہر نکلا، اور پھر اس کے نتنے سے گھس کر اس کے منہ سے نکلا، اور ان سب کے سروں میں سے صرف ابن زیاد کے سر میں گھستا اور باہر نکلتا رہا۔ پھر مختار سقفی نے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو قتل ہونے والوں کے سروں کو مکہ میں امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان کے سروں کو مکہ میں نصب کر دیا، اور ابن اشتر نے ابن زیاد اور دوسرے مقتولین کے جسموں کو جلا دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے لشکر سے اونٹوں کو لوٹا گیا، اور جب ان اونٹوں کو ذبح کر کے پکایا گیا تو وہ خون میں بدل گئے، سو انہوں نے ہانڈیاں کو الٹ کر دیا۔ ابو قبیل سے مروی ہے کہ اس وقت سورج کو اس قدر گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت تارے ظاہر ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ رات ہو گئی۔ کلبی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب وہ پانی پی رہے تھے کوئی چیز ماری، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جبڑا مبارک زخمی ہو گیا، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی سیراب نہ کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اس نے اتنا پانی پیا کہ پانی پی پی کے اس کا پیٹ پھٹ گیا، جس سے وہ مر گیا، مگر اس کی پیاس ختم نہ ہوئی۔ ابو حمید بیان کرتے ہیں کہ میں خزاعہ میں تھا تو یزیدی لوگ امام حسین علیہ السلام کے سامان میں سے کوئی چیزیں اور جانور وغیرہ لے کر آئے اور اسے ذبح کر کے پکایا، اور بڑے پیالے یعنی کہ برتن میں کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پیالہ یا برتن رکھا گیا تو اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ امام ظاہری روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ امام ابن شہاب سے مروی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ہوتا۔ حضرت اسد بن قاسم بیان کرتے ہیں، میرے دادا صالح بن شہام نے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے بڑے نیک اور صالح بزرگ تھے۔ حلب میں خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے اور اس کی زبان اس کے سینے پر آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، یہ کتا پیاسا ہے، کیوں نہ ہو کہ میں اسے پانی پلاؤں اور اس کی وجہ سے جنت میں داخلے کا مستحق ٹھہروں۔ پھر میں نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا تو اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، اے صالح اسے پانی مت پلاؤ، اے صالح اسے پانی مت پلاؤ، یہ میرے حسین ابن علی کا قاتل ہے، یہ انسان تھا اور میں اس کو قیامت تک پیاسا رکھ کے عذاب دوں گا۔ امام احمد بن حجر المکی نے امام مسلم سے حدیث نقل کی کہ یزید نے اپنی حکومت بنانے کے بعد ایک لشکر سے قتل و غارت گری کی
बहुत ज़्यादा फसाद, कैदी बनाना और मदीना तैयबा की हुर्मत का मबाह करना जैसे घटिया काम कराए। यहाँ तक कि 300 कंवारी लड़कियों के साथ ज्यादती की गई और 300 के लगभग सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को शहीद किया गया और 700 के करीब कारियों को शहीद किया गया और कई दिन तक मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती की गई। कितने दिन मस्जिद नबी में अजान ना हुई, नमाज ना हुई और कई दिन तक अहले मदीना को इस हद तक खौफज़दा किया गया कि किसी के लिए मस्जिद नबी में दाखिल होना मुमकिन ना रहा। यहाँ तक कि नौबत यहाँ पहुँच गई कि जानवर मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल होने लगे। हज़रत अबू सईद खुदरी जो नाबीना हो गए थे, उनकी दाढ़ी मुबारक सफ़ेद थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की तलब से मदीना में मस्जिद नबी की तरफ आ रहे थे कि यजीदी लश्कर ने पूछा, बाबा तुम कौन हो? वो कहने लगे, मैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, अबू सईद खुदरी मेरा नाम है। उन जालिमों ने उनकी दाढ़ी मुबारक पकड़कर तमाचे मारे और वापस घर भेज दिया। ऐसे जुल्म किए गए मुसलमानों पर, लेकिन उस लश्कर का अमीर इस बात पर ज़िद था कि वो यजीद की बैत करें, इसलिए कि वो सारे इसके ग़ुलाम हैं। अगर वो चाहे तो उन्हें बेच दे और अगर वो चाहे तो उन्हें आज़ाद कर दे। ये सब यजीद का किरदार रहा, लेकिन कलमा हक कहने वालों ने गर्दनें तो कटा दी, लेकिन जालिम के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुल कितनी बीवियां थीं? अली अकबर और बीबी सुगरा कौन सी बीवी से थे? अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।